ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج ہم لوگ جو ہے وہ پڑھیں گے نمبر 9 لیکچر سٹارٹ کرنا ہے شیخ عبدالعزیز الطریفی کی کتاب الدعاء والذکر عند الخروج للصلاۃ، کہ دعا اور ذکر جب بندہ نماز کے لیے نکلے۔ ولم یثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر، رسول اللہ سے کوئی خبر یعنی حدیث ثابت نہیں ہے فی خروج الانسان من منزلی الی مسجد کی اور جاتے ہوئے، او غیری یا اس کے علاوہ، بدعاء معین کوئی معین دعا، خاص دعا۔ وما جاء فی هذا عند ابی داؤد وغیرہ من حدیث ام سلمہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام قال اللهم انی اعوذ بک ان اذل او ازل الی آخر الخبر۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابو داود کے اندر حدیث آئی ہے نا 5053 نمبر پر، کہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہتے تھے یہ دعا۔ یہ اصل حدیث کا نمبر جو ہے 5094 ہے ابو داؤد میں، اور یہ جو ہے نا ضعیف ہے، اس پہ شیخ البانی اور ان لوگوں نے بھی نا ضعیف کا حکم لگائے۔ بہرکیف وہ دعا یہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل و اضل، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کیا جاؤں، او اضل یا پھسل جاؤں یا پھسلائے جاؤں، او ازلم یا میں ظلم کروں، او ظلم یا مجھ پر ظلم کیا جائے، او جل علیہ یا میں کوئی جہالت کا کام کروں یا میرے ساتھ جہالت کی جائے۔ تو یہ حدیث جو ہے نا اس کے بارے میں شیخ عبدالعزیز الطریفی جو ہے وہ کہتے ہیں، شیخ عبدالعزیز الطریفی کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ فَفِي إِسْنَادِهِ الشُّعْبِيُّ عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهَا فَيَكُونُ سَنْدٌ مُنْقَطِعًا وَمِنْ شَرَائِطِ الصِّحَّةِ الِاتصَّالُ، کیونکہ شعبی جو ام سلمہ سے ڈائریکٹ روایت کر رہے ہیں اور اس نے جو ہے نہیں سنا ہے ام سلمہ سے، تو سند منقطع ہے، اور یہ سب سے بنیادی شروط میں سے ایک شرط ہے کہ سند جو ہے اس کا اتصال ہو، یعنی کہ متصل ہو، کنیکٹڈ ہو۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ وقد نص علی الانقطاع علی ابن المدینی وان کان قد قال المستدرکی على هذا القبر هذا حديث صحيح على شرط شيخين ولم يخرجه، وربما توهم متهم ان الشعبي لم يسمع من ام سلمہ وليس كذلك فانه دخل على عائشة وام سلمہ جميعا ثم اكثر روایہ عنهما جميعا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے روایت کے منقطع ہونے پر جو ہے نا نص کی ہے علی ابن المدینی نے، اور گو کہ بے شک امام حاکم نے کہا ہے اپنی مستدرک میں اس خبر کے بعد، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد، کہ یہ جو ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی جو ہے شروط پر ہے، لیکن انہوں نے اس کو نہیں نکالا، اس کو نہیں نکالا۔ وربما توما متہما نشابی لم یسمع، اور کبھی کبھار جو ہے وہم ہو جاتا ہے واہی کو کہ شابی نے جو ہے لم یسمع من ام سلمہ، کہ ام سلمہ سے نہیں سنا، ولیس کذالک، اور ایسا نہیں ہے۔ فإنه دخل على عائشہ و ام سلمہ جميعا، تو وہ تو عائشہ اور ام سلمہ دونوں کے پاس جاتا تھا۔ ثم اکثر روایہ عنہما جميعا، اور اس نے دونوں سے روایت جو ہے وہ کثرت کے ساتھ سنی۔ فإن هذا قد خالف الحاکم بنفسه کتاب علوم الحدیث، تو کہتے ہیں کہ یہ جو امام حاکم کا قول ہے نا اس کی انہوں نے خود مخالفت کی ہے اپنی کتاب علوم حدیث میں۔ یہ دیکھیے مستدرک الحاکم 1907 کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ او یجہل علی هذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، یہ حدیث صحیح ہے شرط شیخین پر، ولم یخرجہ، لیکن ان دونوں نے اس کو نہیں نکلا۔ وربما توہم متواہم، اور کبھی کبھار وہم کا شکار ہو جاتا ہے متواہم، ان شابی لم یسمع من، کہ شابی نے جو ہے ام سلمہ سے نہیں سنا، ولیس کذالک، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ داخل ہوئے عائشہ اور ام سلمہ دونوں پر، ثم اکثر روایہ عنہما جميعا، اور انہوں نے بہت زیادہ روایتیں کی ان سے۔ ھذا مہم جدا۔ بس امام احمد یہ جو ہے نا کہاں چلا گیا، ہاں فإن هذا قد قال فهو الحاکم بنفسه کی کتاب، وہ اپنی خود کی کتاب علوم حدیث میں اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ وهذا الكتاب ألفه الحاکم في قوتي قبل ان يشيخوا وتصيبه الغفلة، اور یہ حاکم نے اس زمانے میں کتاب لکھی تھی جب ان کے پاس قوت تھی اور جب وہ بوڑھے نہیں ہوئے تھے اور ان کو کے اوپر غفلت طاری نہیں ہوئی تھی۔ قالا، اور اس میں اسمع من عائشہ، کہ شابی نے عائشہ سے نہیں سنا۔ وما فی کتاب علوم الحدیث، اور جو ان کی کتاب علوم حدیث میں ادق مما قالوا فی کتاب المستدرک، وہ زیادہ دقیق ہے اور امپورٹنس کا حامل ہے اس سے جو انہوں نے مستدرک میں کلام کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہیں علل کے پوائنٹس۔ جو لوگ مستدرک کی روایت اٹھا کے شروع ہو جاتے ہیں نا، مستدرک بہت متساہل کتاب ہے،
وروا ابن عدی، اور ابن عدی سے روایت ہے ان مجالد ان شعبی ان حارث الاحور ان علی قال کان نبی اذا خرج من بیتی، کہ مجالد ان شعبی، اب یہاں پہ دو روات کا مسئلہ، شعبی کا بھی اور حارث الاحور ضعیف، تو وہ علی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلتے تو کہتے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اضل او اظلم ولا یصح، لیکن یہ خبر بھی صحیح نہیں ہے۔ واما ما جاء فی حدیث انس بن مالک فیما رواه الترمذی والنسائی وغیرهما من حدیث حجاج عن ابن جریج عن اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ عن انس بن مالک ان النبی اذا خرج من بیته قال بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ وقال حسبک قد کفیت وهدیت ووقیت، یہ پوری حدیث جو ترمذی وغیرہ میں آئی ہے 673 نمبر پر، تو یہ جو ہے یہ بھی جو ہے نا فإن حدیث غریب منکر، تو یہ حدیث بھی غریب ہے، منکر ہے۔ تفرد بھی ابن جریج عن اسحاق، ابن جریج نے اسحاق سے اس میں تفرد کیا ہے، عن انس ولم یسمع ابن جریج بن اسحاق، اور ابن جریج نے اسحاق سے سنا ہی نہیں، کما نص علی ذلک البخاری، جس طرح بخاری نے اس کے اوپر نص کیا، فقط سألہ ترمذی کما فی العلل، اور امام ترمذی کی علل میں بھی اس کا تذکرہ ہے، جس میں انہوں نے پوچھا، کیا پوچھا، جس میں انہوں نے پوچھا، اچھا ترمذی کا نمبر ہے 6326، وہ علل کا نمبر میں نے آپ کو بتا دیا تھا 673، تو علل میں امام ترمذی نے جب امام بخاری سے پوچھا فقال حدثونی، کہ مجھے روایت کی ہے ان سب نے، عن یحییٰ بن سعید عن ابن جریج بہذا الحدیث ولا عرفوا لابن جریج عن اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ غیر هذا الحدیث ولا عرفوا له سمعا منه، یعنی امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے جو ہے ان سب نے روایت کی ابن جریج بہذا الحدیث، اور اس سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے غیر هذا الحدیث، اس حدیث کے علاوہ بھی، ولا عرفوا له سمعا منه، لیکن میں نہیں جانتا کوئی بھی ان کا سماع اس سے، یعنی کہ ابن جریج کا سماع نہیں ہے اسحاق سے۔ یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ولا عرفوا ابن جریج نے اسحاق بن عبداللہ بن غیر هذا الحدیث، کہ میں اس کے علاوہ کوئی حدیث جانتے نہیں جو ابن جریج نے اسحاق سے نقل کی، لہٰذا یہ غریب بھی ہے، اوپر سے منکر ہے، کیونکہ غریب ہونے کی وجہ ہو گئی، اور منکر ہونے کی ولا عرفوا له سمعا منه، کیونکہ میں اس کا کوئی سماع نہیں جانتا تھا۔ وکذلک نص علیہ دارقطنی کما فی کتاب العلل، اب دیکھیں سب علل کی کتب کے نام آ رہے، یہ میں ریکارڈنگ میں کچھ ایکسٹرا چیزیں سے بتاتا جا رہا ہوں کہ جو بھی حدیث کے شائقین اس کو سنیں تو ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو کہ کس طرح ہماری یہ منہج ہائی جیک کیا گیا ہے، اور علل کی تو بات ہوتی نہیں ہے، یہاں بھی دیکھیں علل کی بات ہوئی ہے، اب پھر سے علل کی کتاب کی بات آ رہی ہے کہ دارقطنی نے اپنی علل کی کتاب میں نقل کی ہے، کہا ہے انہوں نے کہا الصحیح ان ابن جریج ان ابن جریج لم یسمعہ من اسحاق، ابن جریج نے جو ہے وہ اسحاق سے نہیں سنا، یہ جو نا مجزوم پڑھا جائے گا لم کی وجہ سے، اور ابنا پر جو ہے وہ زبر ہے انا کی وجہ سے، اور جریجن کے نیچے دو زیریں کیونکہ مدافع ہے۔ وہ اما قول الترمذی فی سننی، اور امام ترمذی کا قول ان کی سنن ترمذی میں هذا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرف الا من هذا الوجه، وہ کہتے ہیں حدیث حسن ہے، صحیح ہے، غریب ہے، لا نعرف الا من هذا الوجه، ہم اس کو نہیں جانتے سوائے سے ایک وجہ کے، اس ایک طریق کے، فقط تو تحقیق یقال انه اغتفر الانقطاع لکون الحدیث فی الفضائل، تو دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا ہے نا وہ اس لیے کہا انه اغتفر الانقطاع لکون الحدیث فی الفضائل، کہ وہ جو ہے انقطاع اگر کسی حدیث میں ہوتا تھا نا تو وہ اس کو معاف کر دیتے تھے، فارگیو کر دیتے تھے، اغتفر کا مطلب ہوتا ہے غفر سے نکلا ہے، معاف کر دینا، چھٹ دینا، یعنی چھوڑ دینا، وہ اس کو سیریس نہیں لیتے تھے اگر وہ حدیث کو فضائل کے باب میں لیتے، کیونکہ فضائل کے باب میں سے کوئی اس سے بہت بڑا مسئلہ تو وہ ہوتا نہیں ہے، اب گو کہ ہمارا منہج اس حوالے سے تھوڑا سخت ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے، امام ترمذی کے اس اقوال پہ لوگ غور نہیں کرتے۔ پہلی بات، حدیث کو حسن صحیح کا، باقی اس کی پوری سند کی وجہ سے، پھر غریب کہہ دیا تاکہ ایک بندے کو غلطی نہ ہو، اسے پتہ چل جائے کہ ہاں غریب ہے، اس میں کچھ پرابلم ہے، اور کیونکہ فضائل کے باب میں اس لیے غریب کہہ کے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس کے اندر پرابلم ہے، ایک ہی سند سے آئی ہے، اس کے علاوہ یہ اور کسی سند سے نہیں آئی، لہٰذا عجیب تو ہے۔ دوسری بات یہ حسن صحیح اس لیے کہ چلو فضائل کے باب میں تو میں نے ایک چیز، یعنی کتنے سارے پوائنٹس، اسی لیے یہ اتنی عجیب سی
ٹرمینالوجیز اور اصطلاحات امام ترمذی استعمال کرتے تھے. لا نعرف الا من هذا الوجه, ہم اس کو نہیں جانتے سوائے اس ایک وجہ کے, اس ایک طریقے, جو ابھی یہاں پیچھے بات ہوئی نا کہ امام بخاری نے کیا کہا, کیونکہ امام بخاری کے اسٹوڈنٹ تھے. ایک اور پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, امام بخاری کے اسٹوڈنٹ ہر وقت تو ترمذی میں نقل کرتے رہتے ہیں کہ قال محمد بن اسماعیل, قال محمد بن اسماعیل البخاری نے اس کے بارے میں کہا, فلاں کے بارے میں کہا, محمد بن اسماعیل البخاری سے میں نے پوچھا. تو اب چونکہ انہیں یہ بات پتہ ہوگی کہ امام بخاری کیا کہتے تھے کہ یہ اس کا سمع ہی نہیں ہے, تو اس لیے انہوں نے پھر یہ الفاظ استعمال کیے. وروی الحدیث الحاکم عن عطا بن یسار, اور اسی طرح وروا الحدیث الحاکم, حاکم نے ایک حدیث روایت کی عطا بن یسار سے, عن سہیل بن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال کان رسول اللہ یقول اذا خرج من بیتی بسم اللہ ولا قوت الا باللہ التکان. وصحیح الحدیث من قول کعب الاحبار, تو اس میں بھی صحیح ہے کہ کعب الاحبار کا قول ہے, یہ بھی صحیح نہیں ہے جو حاکم نے روایت کی ہے مرفوعاً. اور کما رواہ ابن ابی شیبہ فی مصنف بسند صحیح عنہ, جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں انہوں نے روایت کی ہے سند صحیح کے ساتھ. تو اگر کوئی پڑھ لے لیکن یہ سنت سمجھتے ہوئے نہیں ایک صحابی کا قول, تو فہو یجوز. تو مصنف ابن ابی شیبہ میں 29203 مکتوبۃ الشاملہ کا نمبر ہے, اس پر موجود ہے روایت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.